اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، عزت کا مسئلہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم تو لگ گئے ان مسائل میں اور پھر ہمیں الجھا دیا گیا کہ اگر ہم یہ باتیں سنیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ نماز کے ٹائم پر تو آپ جمع ہو جائیں گے، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے بلایا جاتا ہے تو سارے تہجد گزار، سارے اوابین گزار، سارے اشراق گزار سارے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اوابین پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آئے، کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تبھی اسلام میں بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر یہی نمازیں جب ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا نا، نماز پڑھ کے پھر مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کی گلہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں شور و غل ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ان باتوں کا لحاظ نہیں ہے، اس کے باوجود پھر سجدے کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ میرے ساتھیوں، آج اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر دل میں یہ باتیں سن کر گھٹن پیدا ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عزت و ناموس کی، صحابہ کرام کی دل میں گھٹن پیدا ہو اور کہے کہ یہ کیسا موضوع ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر سمجھ لو اپنے ایمان کی فکر ضرور کیا کرو۔ اس لیے میرے ساتھیوں، نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، یہ ایک بھی معاف نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا وہ ہمیشہ دیتے رہیے اور ہمیشہ پہرا دیتے رہیے، اس لیے کہ پرفتن دور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مولا کائنات سے محبت کا دم بھرنے والوں، اب اس شخص کا حضرت علی سے کیا تعلق کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہو چرس اور بھنگ کی، اور پھر وہ کہے کہ میں سب سے بڑا ملنگ ہوں مولا کائنات کا۔ تو پھر سنو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر اس کنویں سے فصل کو سیراب کیا جائے، فصل ہو مکئی کی، پھر وہ مکئی کھائے بکری اور بکری دودھ دے، حضرت علی اس دودھ کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ اگر شراب کا قطرہ سمندر میں گر جائے، وہ سمندر خشک ہو جائے اور پھر خشک ہونے کے بعد اس کی تہہ پر گھاس اگائے، حضرت علی کا گھوڑا کبھی وہ گھاس کھانا پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر عزیزان محترم، ہم کیسے مان لیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدبودار منہ سے نام لے کر اور پھر ان پر تبرہ کیا جائے، ان ہستیوں پر تبرہ کیا جائے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں گزاری ہو۔ یہی وجہ ہے میرے ساتھیوں، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں ان چرسیوں موالیوں نے آج اتنا تو دنگل مچایا ہے، اتنا فساد مچایا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اہل ایمان وہ بھی آج اس میں حیران ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات کی محبت آیا ہے، جس کے دل میں حضرت علی شیر خدا کی محبت نہیں ہے وہ بھی ایمان کی فکر کرے، جس کے دل میں بغض علی ہے وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی صدیق کا بغض ہے، عمر فاروق کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، وہ بھی اپنی ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ مولا کائنات سے محبت کا دم بھرنے والوں پتہ ہے حضرت علی شیر خدا نے اپنی پوری زندگی میں 50 حج کیے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنے حج کیے؟ 50 حج۔ 25 حج حضرت علی شیر خدا نے پیدل کیے اور 25 حج آپ نے سواری پر کیے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد ہیں، مرد قلندر ہے، وہ ہستی ہیں آج جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، ساری زندگی قرآن کا منہ کھول کر نہ دیکھا ہو، قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہ ہو، جب علی کا نام آئے تو وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا حبدار ہوں مولا علی کا۔ بتا کہ قرآن کی الف لام میم پڑھنا نہیں آتا، ایک رکوع پڑھنا نہیں آتا۔ مولا کائنات وہ ہیں جو ایک رکعت پہ پاؤں رکھے، دوسری رکعت پر رکھنے سے پہلے قرآن کا پورا ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات ہیں جو روزانہ 40,000 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ آج وہ اگر اعتراض کرے جسے ایک درود شریف پڑھنے کی اتنا ٹائم نہ ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جو روزانہ 500 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا میں،
نوافل کی بات کر رہا ہوں، وہ نوافل جو آج ہم جن کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، ہمیں تو صرف فرض چاہیے، فرض پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگیں گے یہاں سے جماعتیوں کو لتاڑتے ہوئے، کسی کا خیال نہیں کرنا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، وہ 50 سال انتظار میں کھڑا رہتا، 50 سال انتظار میں کھڑا رہتا۔ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا کہ نمازی کے دوران نمازی سے آگے سے گزرنے کا انجام کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، وہ اس بات کو ترجیح دیتا کہ 50 سال کھڑا رہتا اور اس بات کا انتظار کرتا کہ وہ سلام پھیر لے۔ لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ باہر گاہک کھڑے ہیں دکاندار صاحب کے، باہر لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ سودا دینا ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہ باتیں ہیں، اگر ہمیں اسلام سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، خدا کی قسم جب تک دل میں احترام نہیں ہے، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے آل رسول کا ہو، چاہے اصحاب کرام کا ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہو، جب تک ان چیزوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ان کو اپنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنانے کے باوجود اگر ہم ان کا احترام نہیں کرتے تو پھر یاد رکھ لو ایسی نمازیں، ایسی عبادات ہماری منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات بابرکات ہیں کہ جو 500 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور اب جب ہم سے فرض نماز نہ پڑھی جائے اور پھر ہم بحث چھیڑتے ہیں حضرت علی شیر خدا اور حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یاد رکھیے کہ امام گزرے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے، اولاد میں سے۔ آپ سے کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضور والا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ذرا ہو کر آتا ہوں۔ آپ گئے، وضو کر کے آئے اور پھر کہا کہ اب مجھ سے پوچھو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور آپ نے نام بتائے۔ فرمایا یہ آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا پہلے مجھے وضو نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ناپاکی میں، بے وضو میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام تک نہیں لیے۔ یہی وہ عقیدت ہے، یہی وہ احترام ہے جو انسان کو اتنا اونچا لے جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے دلوں سے نکالتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو نکال کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنا رہے ہیں تو ہم اسلام کو نہیں اپنا رہے۔ میرے ساتھیوں، مولا کائنات سے محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اور جس طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہے۔ علی سے محبت کرنے والے کو بھی چاہیے صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے، نوافل کی پابندی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔